السلام علیکم دوستو، اردو میٹری میں خوش آمدید۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ مرنے کے کافی عرصے بعد دوبارہ زندہ ہو کر یہ دیکھنا پسند کریں گے کہ دنیا میں اب کیا ہو رہا ہے، سائنس نے کتنی ترقی کر لی اور آپ کے بچوں کے بچوں کے بچے کیسے ہیں، تو کیسا لگے گا؟ ماہرین کے نزدیک اگر آپ مرنے کے بعد خود کو مائع نائٹروجن میں منجمد کرا لیں گے تو مناسب وقت اور ٹیکنالوجی آنے پر وہ آپ کو زندہ کر دیں گے، اور اسی کے پیش نظر ہزاروں افراد مرنے کے بعد خود کو خاص برفیلے چیمبرز میں جما رہے ہیں۔ یہ عمل کرائیو پرزرویشن یا کرائیونکس کہلاتا ہے، جس میں جسم کے تمام اعضاء حیرت انگیز طور پر محفوظ رہتے ہیں اور جسمانی ٹوٹ پھوٹ بہت کم ہوتی ہے۔ کرائیونکس کوئی جادو یا معجزہ نہیں، بلکہ ایک سائنسی ریسرچ ہے جس سے ایک مردہ انسان کو مائع نائٹروجن کے ذریعے ایک دھاتی باکس میں -196 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت میں رکھ کر محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور اس امید پر کہ یہ مردہ انسان کبھی نہ کبھی زندہ ہو جائے گا۔ امریکی سائنسدان رابرٹ ایٹنگر نے اس تحقیق کو 1962 میں متعارف کروایا اور 1976 میں مشیگن میں کرائیونکس انسٹیٹیوٹ قائم کیا، جہاں سب سے پہلے اس نے اپنی مردہ ماں اور 2 سابقہ بیویوں کو برف کی سیلوں میں منجمد کر لیا۔ کرائیوس قدیم یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے فریز۔ قدیم مصری اور یونانی عقیدے کے مطابق انسان کبھی نہ کبھی زندہ ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زندہ ہونے کی روایت اتنی ہی قدیم ہے جتنا انسان خود، اور اس روایت کے پیش نظر 1.5 صدی قبل کیمیاءدانوں نے ایک تحقیق کی جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن جدید دور کی سائنس نے اس قدیم روایت کو پھر سے مردہ انسان کو طویل عمر کے ساتھ ساتھ زندہ کرنے کے لیے فریز یا کرائیونکس جیسے تجربات کرنا چاہتی ہے کہ کیا انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں، خاص طور پر امریکہ کے علاوہ روس اور یورپ کے کئی ممالک نے کرائیونکس انسٹیٹیوٹ اور تنظیمیں قائم کی ہیں، جہاں ان کے نمائندے ہر خاص و عام کو تفصیلاً تمام پروسیس سے آگاہ کرتے ہیں۔ تمام انسٹیٹیوٹس دن رات ریسرچ میں مشغول ہیں کہ کس کیمیائی یا سائنسی عمل سے انسان دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اگر ہم چھوٹے پیمانے پر دیکھیں تو شعبہ طب میں خون کو فریز کر کے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انسانی بیضے کو فریز کر کے کئی سالوں بعد فرٹائل کیا جا سکتا ہے۔ بون میرو کو الٹرا لو لیول پر فریز کرنا اور دوبارہ انسانی جسم کے استعمال میں لانا بھی ممکن ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر انسان کا دل کام کرنا بند کر دے اور دماغ ابھی زندہ ہو تو خون کی طرح انسان کے جسم کو بھی فریز کیا جا سکتا ہے اور مستقبل میں کر کے یا پگھلا کر دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے پہلے انسان کو مرنا ہوگا، یا اگر کسی انسان کے دل نے کام کرنا بند کر دیا لیکن دماغ ابھی زندہ ہے تو اس کے دماغ کو آکسیجن پہنچائی جائے گی۔ اس کے بعد کرائیو پروٹیکٹڈ انجیکشن دیا جائے گا جو جسم میں موجود پانی کو خشک کر دے گا تاکہ کم درجہ حرارت پر جسم میں موجود پانی برف میں تبدیل ہو کر اعضاء کو خراب نہ کر دے۔ اس کے بعد جسم کا درجہ حرارت -196 ڈگری سینٹی گریڈ کر کے جسم کو ایک نائٹروجن گیس کے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر بند کر دیا جائے گا۔ اب جسم فریز ہو چکا ہے۔ اب اگر کسی انسان کی موت کسی مرض سے ہوئی تو یہ ممکن ہے کہ عنقریب تمام امراض کے علاج دریافت ہو جائیں، پھر ان منجمد اجسام کو پگھلا کر ان کا علاج کیا جائے گا اور وہ دوبارہ بیماری کے بغیر زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ فریز ہونے کے لیے اعداد و شمار کے مطابق روس میں 32,000 یورو، جرمنی میں 1,19,000 یورو اور امریکہ میں تقریباً 1,32,000 تک کی فیس کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ صرف سر کو فریز کرنے پر 10,600 یورو سے 60,000 یورو تک کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ ان تمام سائنسی باتوں پر کتنا یقین کیا جا سکتا ہے یا کب دنیا میں متعارف کروایا جائے گا، کوئی نہیں جانتا، اور بظاہر ایسا ہوتا ہوا ممکن نہیں لگتا۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے
جس کو جٹلایا نہیں جا سکتا، اور ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بعثت مسلمان، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک مسافر خانہ ہے، اور ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے ضرور پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ان دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔